اگر ضرورت پڑی تو ان کے بھی سر قلم کریں گے لیکن قرآن نہیں رکھنے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا تھا کتنے سر قلم کرو گے، جدھر جدھر نظر پڑتی جائے گی وہ حافظ قرآن بنتے جائے۔ بتائیے، میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو علماء کی قدر نہیں کرتے، طلبہ کو زکوٰۃ خور کہتے ہیں، علم والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ میں وہ کتاب لا کے دے دی جائے جس سے 26 آیتیں کم کر کے چھاپا گیا ہے تو بتاؤ تم کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سی آیت کہاں سے کم کی گئی ہے، کون سا نقطہ کہاں سے ہٹایا گیا ہے؟ تمہیں پھر پلٹ کے اس قوم کے پاس آنا پڑے گا کہ مولوی دیکھیے کتاب لائی گئی ہے، اس میں کون سی آیت کہاں سے ہے؟ تو بتا تو صحیح، اس قرآن کی آیتوں کا پتہ کون دے گا؟ کہاں سے کون سی آیت ہٹائی گئی ہے یہ کون بتائے گا؟ اسی کے لیے تو خدا نے حافظ قرآن پیدا کیے ہیں، دین کے محافظ پیدا کیے ہیں۔ اور یہ آج کی کوشش نہیں ہے، وسیم کتا سن لے، کان کھول کے سن، تیری اوقات کیا ہے تو ایک آیت ادا کر سکے؟ خدا کی قسم زمین و زمان ختم ہو سکتے ہیں، قرآن کا ایک نقطہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، ایک شعر ختم نہیں ہو سکتا ہے، صبر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تیری تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے، تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا آئے تھے جب اسی بھارت میں انگریزوں کا راج تھا، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی ہمیں بھارت سے قرآن ختم کرنا ہے۔ اور کیسے ختم کرنا ہے؟ ان کے عقل مند لوگوں نے کہا تھا جتنے قرآن کے نسخے ہیں سارے اٹھا کے دریا میں ڈال دو، نہ قرآن ہوگا نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ انہوں نے نسخے اٹھائے، ان کی حکومت تھی، اٹھا کے دریا میں ڈالے، تلاش کرنے لگے، مسجدوں سے قرآن اٹھائے، مدارس سے قرآن اٹھائے، خانقاہوں سے قرآن اٹھائے، گھروں سے قرآن نکال کر کے دریا میں ڈالے گئے۔ لیکن اسی قرآن کے لیے جب ایک اللہ والے کی جھونپڑی میں گئے ہیں، ایک اللہ والے کے چھپر میں گئے ہیں اور اس کی کٹیا میں جانے کے بعد کہا تھا بابا کوئی قرآن ہے کہ نہیں؟ بابا نے دیکھا سر اٹھا کے، کہا تھا بات کیا ہے؟ کہا قرآن لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے زمین سے قرآن ختم کریں گے۔ اتنا سننا تھا، اللہ والے کی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ وہ یار مجھے بتا تو صحیح، ہم بلا وجہ اللہ والوں کے دامن نہیں تھاما کرتے، ہم بلا وجہ میں کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ والے نے یوں نگاہ اٹھائی، کہا کرو گے کیا؟ کہا ہمیں قرآن دنیا سے مٹانا ہے۔ کہا کیسے مٹاؤ گے؟ کہا جتنے نسخے ہیں سارے دریا میں ڈال دیں گے، نہ قرآن ہوگا نہ قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، آنکھیں سرخ ہوئی اللہ والے کی۔ اور ایک بچہ سامنے سے گزر کے جا رہا تھا، آواز دی بیٹے ذرا اندر آؤ۔ بچہ آ کے کہنے لگا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ قرآن لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن کو مٹا دیں گے۔ بچے نے یوں دیکھا، وہ یار مصطفیٰ کا امتی تھا، کوئی ذلیل نہ تھا، بچہ ضرور تھا لیکن دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ اس نے کہا تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ 7 پشتے بھی مل جائے تو مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن نہیں مٹا سکتی ہے۔ یہ بچے نے جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا تھا کہ تم قرآن کیسے مٹا سکتے ہو؟ کہا ہم قرآن کے نسخوں کو پانی میں ڈال دیں گے، جب نسخہ نہیں ہوگا تو کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی بات جب اس نے کہی ہے، اللہ والے نے بچے کی طرف دیکھا، کہا بیٹے کبھی مدرسہ گیا ہے کہ نہیں؟ کبھی مدرسے میں قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ کبھی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں؟ بچے نے کہا حضرت میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں، کبھی قرآن نہیں سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس کے بعد اللہ والے نے ایک نگاہ بچے کے اوپر ڈالی ہے، سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد کہا تھا بیٹے اب قرآن پڑھ کے سنا دے۔ اب ایک نگاہ کا کمال دیکھو، بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، پہلا پارہ مکمل کیا، دوسرا پارہ مکمل کیا، تیسرا پارہ مکمل کیا، چوتھا پارہ مکمل کیا۔ اللہ والے نے کہا ٹھہر جا۔ اس کے بعد انگریز کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا بتا کہاں سے قرآن نکالے گا؟ تو نے مدرسے سے قرآن لے لیا، مسجد سے قرآن لے لیا، خانقاہ سے قرآن لے لیا، میری جھونپڑی سے بھی قرآن لے جا، مگر بتا اس حافظ کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا؟ اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا؟ اس نے کہا تھا تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام، دین اسلام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو ہمیشہ مصطفیٰ کے دین کے لیے سینہ چوڑا کر کے کھڑی رہتی ہے۔ آج اس جماعت کے لیے، آج ہماری قوم اگر چندہ خور کہے تو دل نہیں ٹوٹے گا؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر آج اس قوم کو کوئی زکوٰۃ خور کہے تو تکلیف نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے، انہوں نے پوری زندگی دین کے لیے لٹائی ہے۔ بے شک حق ہے۔ انہیں رسالے کتنی کتابیں قوم کو دی۔ مجھے بتائیے کیا ان کتابوں کے ورقوں کے بدلے میں کوئی انہیں سونا دینے آ رہا ہے؟ کوئی دینے والا نہیں۔
اس لیے کتابیں لکھی تاکہ مصطفیٰ کی امت فائدہ حاصل کر سکے. بے شک بے شک. پوری زندگی قرآن کے لیے لٹا دی انہوں نے, پوری زندگی دین کے نام کر دی. آج بندہ کہتا ہے حقارت سے دیکھتا ملا جی آ رہے ہیں, حافظ جی آ رہے ہیں, آج جس طرح چاہے تو دیکھ لے, لیکن یاد رکھنا اللہ قیامت میں جب ان کی عظمتیں دکھائے گا اس دن تو خون کے آنسو روئے گا. واہ کیا بات ہے. جانتے ہو کیسے دکھائی جائے گی؟ وہ نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کے دروازے پہ کسی حافظ نے روٹی کھا لی. آہا سبحان اللہ مقدر سبحان والا ہے وہ شخص سبحان اللہ جس کے دسترخوان پہ قرآن پڑھنے والے نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے. سبحان اللہ. وہ مقدر کا دھنی ہے جس کے گھر پہ مصطفیٰ کا مہمان بنا ہو. وہ یار قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے فرشتوں جس جگہ پہ بیٹھ کر کے یہ حافظ قرآن پڑھا کرتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر کے لے آؤ. اللہ اکبر. فرشتے مٹی اٹھا کے لائیں گے, کہیں گے یا اللہ کیا کرنا ہے؟ رب فرمائے گا آج ان کی عظمت لوگوں کو دکھانی ہے. جسے دنیا حقیر سمجھتی رہی, جسے دنیا ذلیل سمجھتی رہی, آج اس کی عظمت دکھائی جائے گی. ایک پلے کے اندر اللہ اکبر حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے کی مٹی رکھی جائے گی, دوسرے پلے کے اوپر گناہگار امتوں کے گناہ رکھے جائیں گے. خدا کی قسم جتنے امتیوں کے گناہ مٹی کے وزن کے برابر چڑھتے جائیں گے اللہ ان سب کو جنت کا پروانہ دیتا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ لاجواب سبحان اللہ. بہت کو زندہ باد زندہ باد. کتنی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کھانے والی قوم ہے. وہ مقدر کا دھنی ہے میں نے کہا جس کے گھر پہ قرآن والا کھانا کھا لے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اور یہ بات یاد رکھنا جو علماء سے پیار کرتے ہیں ان کی نسلیں پھولتی ہیں. سبحان اللہ. میرا حضرت جی جو علماء سے پیار کرتے ہیں ان کی نسلیں آباد رہتی ہیں, اور جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ سدا ذلیل رہتے ہیں, روٹیوں کے لالے رہتے ہیں. کم سے کم آخرت تو بہتر کر. میرے حضور نے فرمایا تھا جو کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چلا, یا کسی عالم سے 2 باتیں سنی, یا کسی عالم کے ساتھ 2 لقمے کھانے کے کھائے, اور یا اس کے ساتھ 2 لمحے بیٹھا, حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. 2 جنت. جنت تو جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ابا کی چوپال سے تو اچھی ہوگی, سمجھتے ہیں نا جنت؟ جی جی. ہاں تو 2 جنتیں اللہ کا فرماتا, اور فرمایا گیا ہر ایک جنت کی لمبائی چوڑائی اس زمین سے دگنی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر 2 لمحوں میں اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے تو پھر جس کی زندگی عالم کے قدموں میں گزری ہوگی اس کی عزت کا کون اندازہ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچ سکتا اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر. او بھائی ان کی عزت کرو, ان سے پیار کرو. رونا آتا اتنی آسانی سے تو قرآن سینے میں نہیں اتر جاتا. ان سے پوچھو کتنی راتیں انہوں نے جاگ کے گزاری ہے. ایک بچہ جب پڑھنے جاتا ہے نا تو وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے 1 منٹ کے لیے الگ کرنا گوارا نہیں کرتے. جتنے یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچ کے بتائیں اگر صبح سے دوپہر تک بچہ غائب ہو جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے. کس سے نہیں پوچھتی محلے میں, دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے حلچل صاحب ادھر سے آ رہے ہو میرا بچہ دیکھا کہ بتانا ذرا, امام صاحب ادھر سے آ رہے میرا بیٹا ملا کہ نہیں ملا. جو گزرتا اس سے پوچھتی میرا بیٹا دیکھا ہے کیا. جو ماں بچے کے بغیر 8 گھنٹے نہیں رہ سکتی اس ماں سے پوچھ اس نے قرآن کے لیے مہینوں کی جدائی کیسے سہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ماں اپنے بچے سے 1 دن کے لیے جدا نہیں ہو سکتی اس سے پوچھ اس نے سالوں سال اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کیسے رکھا ہوگا. اور یار کوئی یوں ہی تو قرآن نہیں مل گیا, کوئی اتنی آسانی سے آدمی حافظ تو نہیں بن جاتا. اور تمہارے بیٹے گھر کے اندر ہوتے ہیں نمک تیز ہو جائے سبزی میں تو کہتے ہیں مجھے نہیں کھانا اس میں نمک تیز ہے. کسی میں مرچ زیادہ ہو جاتی ہے تو بچے کہتے تھے مجھے نہیں کھانا اس میں مرچ زیادہ ہے. اگر تمہارے گھر میں بریانی بنی ہے اور بیٹے کی مرضی نہیں, وہ کہتا امی مجھے روٹی کھانی ہے, تو تم بیٹے کو روٹی بنا کے کھلاتے ہو. مگر خدا کی قسم جس دن سے یہ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے وہ یار کون باپ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا وقت گزارے. وہ یار باپ کتنا بھی تھک کے آتا تھا شام کو کھانے کی چیز لاتا تھا سب سے پہلے بیٹے کو آواز دیتا تھا. جب بیٹا دوڑ کے آتا باپ کے ہاتھ سے تھیلی لیتا تو باپ کی ساری تھکان
थकन उतर जाया करती थी। ओ यार वो बाप जिसकी थकन बेटे को देख के उतरती थी, लेकिन जिस दिन उस बाप ने सोचा इस बेटे को कुरान का कारी बनाना है, उसने सब्र का पत्थर सीने पे रखा है, बेटे को सीने से लगाया और सारी जुदाइयों को बर्दाश्त करके बेटे को मदरसे के लिए जब रुखसत करता है, ये नहीं है कि बाप को गम नहीं है, ये नहीं है कि बाप को बेटे का दर्द सताता नहीं है, बाप भी रोया करता है लेकिन बच्चों के सामने नहीं रोया करता, वो छुप के रोया करता है। वो कुरान